امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہودی بیٹھے ہیں بھائی میرے، اس حکومت کو چلاتے یہودی ہیں. یہ بات ہمیں اگر اتنے سالوں سے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم بہت ہی نالائق ہیں. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. نہیں جیسے سوال ہے کہ ایران کیا لچک دکھا رہے ہیں، یہ بھی تو کوئی سمجھا ہے نا، ایران کی کیا لچک میں ہے. آپ نے ہرمز والا فیصلہ ایران کا جو ہے وہ اس لیے درست تھا کہ جو کچھ ان کے خلاف ہوا وہ دنیا نے دیکھا نہیں، تو کیا وہ اپنے ڈیفینس کے طور پہ کسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے. ایک بات. اور یہ کیا مذاق ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں کو اتار و چڑھاؤ کرنے کے لیے کبھی دھمکی کا بیان دینا، پھر ایک ہفتے کا بیان دینا، پھر ریٹ آسمان پہ چڑھا لینا، چینج کا جوا کھیلنا. یا یہ کام کسی سیاسی پارٹی کے رہنما یا کسی ملک کے صدر کو اچھا لگتا ہے؟ یہاں پہلے آپ کو بھی مجھے بھی کہا کہ شام کو 10. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے بیانات سے افتخار صاحب جو نقصان ہو رہا ہے امریکہ کا، کہا جا رہا ہے $1 بلین روزانہ کا، اس کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، لیکن امریکہ کی پارلیمنٹ کے اندر یہودی بیٹھے ہیں بھائی میرے، اس حکومت کو چلاتے یہودی ہیں. یہ بات ہمیں اگر اتنے سالوں سے سمجھ نہیں آ رہی تو ہم بہت ہی نالائق ہیں. اور کیا میں کہہ سکتا ہوں. اور امریکی عوام کا کیا، ان کی سینٹیمنٹس کا کیا، ان سے کیے گئے وعدوں کا کیا جو وہ کر کے امریکی عوام نے مظاہرہ کیا، امریکی عوام نے سپورٹ نہیں کیا اس جنگ کو، لیکن امریکی عوام کو صرف مظاہرے کر سکتے ہیں نا. دے کانٹ چینج دا گورنمنٹ. گورنمنٹ تو اس کو چینج ہوگی جب الیکشن ہوں گے، جب مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے، یا ہم کسی جگہ ریاست میں الیکشن ہوں گے، تبھی لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں. لوگوں کے ہاتھوں میں کوئی بندوق و تلواریں تو نہیں ہے نا، تو جلوس نکال سکتے تھے، انہوں نے جلوس نکالے ہیں. ان کے کانگریس میں اور سینٹ کے اندر بہت شدید تقسیم ہے. اگر آپ ووٹنگ دیکھیں، جو ٹرمپ کو ووٹوں کو جو میجورٹی مل رہی ہے، 1 یا 2 ووٹوں کی میجورٹی سے ٹرمپ فیصلے کرنے کا حاصل کر رہے ہیں. اس کا مطلب باقی لوگ اخلاقی طور پہ تو ساری کھیل کے خلاف ہیں. لیکن افتخار صاحب جو قیمت ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے ادا کی ہے اس جنگ کو شروع کرنے کی، وہ بہت ہی بھاری ہے. نیٹو فورسز ساری ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تمام یورپ ان کے ساتھ نہیں کھڑا، ان کے اتحادی ان کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، خود امریکی عوام وہ بھی سڑکوں پر آ چکی ہے. چائنا نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ نے 15 مئی کو چائنا کا دورہ کرنا ہے تو اس جنگ کو ختم کر کے آئیے گا، ورنہ وہ جو بگ فیٹ حق کی وہ بات کر رہے ہیں اس کی توقع نہ کیجیے گا. تو یہ ساری قربانیاں، یہ ساری قیمت یہ چکا پائیں گے ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھو دوست، بات یہ جا کے نیٹو کے تعلق ہے، میں اس کے بارے میں مشکوک رہتا ہوں، کیونکہ عراق کے وار کے شروع میں تو نیٹو نے حمایت نہیں کی تھی، پھر اس وار میں بھی نیٹو کود پڑا، پھر نیٹو افغانستان میں بھی کود پڑا. میں نہیں، آئی ڈونٹ ٹرسٹ نیٹو پیپل. اور ان ساروں کے مفادات جو ہیں یورپین کے ایک جیسے ہو جاتے ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ چائنا کا جو تھریٹ ہے اٹس ویری امپورٹنٹ. چائنا اس وقت سب سے زیادہ اسلحہ چائنا فروخت کرتا ہے ایران کو، اور سب سے زیادہ تیل چائنا لیتا ہے ایران سے. چائنا کے تو بڑے گہرے مفاد ایران کے ساتھ وابستہ ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ اگر اس خطے میں اگر ایران کو تباہ کر دیتا ہے اسرائیل تھرو امریکہ، تو پھر اس خطے کے اندر جو بڑی طاقتیں ہیں، روس، چائنا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، اس خطے کے اندر جو انسرٹینٹی پیدا ہوگی اس کی ذمہ داری کس پہ آئے گی؟ اگر ایک دفعہ ایران کمزور ہو جاتا ہے اور وہاں پہ ایک ایسی حکومت آ جاتی ہے جو بالکل ہی کمزور حکومت ہوتی ہے، تو اس کا خدشہ مجھے براہ راست پاکستان کو ہے میرے دوست. کیونکہ میرا جو بارڈر ہے بلوچستان کا وہ بھی ننگا ہو جاتا ہے، اور میرے اس بلوچستان کے ننگے بارڈر سے افغانستان میں میرے جو دشمن کے ایجنٹ بیٹھے ہیں وہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور وہ تو زیادہ پھر حملہ آور ہوں گے. تو میرا انٹرسٹ تو زیادہ ہے کہ یہ فیصلہ جلد ہو، اور جو یہ بدماشی کا جو رجحان ایک ہے دنیا میں، اس کو بند ہونا چاہیے.